نہیں، لیکن کچھ تفصیل سے جو قرآن نے بیان کی ہے پڑھ لیتے ہیں۔ ایک حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی کرامت جو سورہ آل عمران میں ذکر کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران یہ عظیم المرتبت خاندان کے نام سے یہ سورت منسوب ہے، حضرت عمران کی اولاد کے نام، اور یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد گرامی تھے۔ حضرت مریم کی والدہ کا نام تھا حضرت حنہ سلام اللہ علیہا، اور حضرت عمران اور حضرت حنہ یہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے، لیکن عمر کا ایک حصہ ہو گیا تھا، صبر شکر کر کے زندگی گزار رہے تھے، کوئی بات نہیں ہے، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ حضرت حنہ ایک دن دوپہر کے وقت چارپائی صحن میں بچھا کر کے قیلولہ کرنے لگی کہ ایک منظر دیکھا کہ درخت کے اوپر ایک چڑیا کا گھونسلہ ہے اور چڑیا نے بچے نکالے ہوئے ہیں، اور چڑیا اڑ کے کہیں جاتی ہے اور کوئی دانہ لے کے آتی ہے، بچہ چونچ کھولتا ہے اور ماں اس کی چونچ میں دانہ ڈال دیتی ہے۔ جب چڑیا کو بچوں سے یوں پیار کرتے دیکھا، حضرت حنہ کا دل چوٹ کھا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک جب تو جانوروں کو بھی بچے دیے ہیں تو میری گود بھی ہری کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حنہ کی فریاد سن لی اور وہ امید سے ہو گئی، تو انہوں نے عرض کی، مالک جو میرے بطن میں ہے میں اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کرتی ہوں۔ بیت المقدس کے آس پاس حجرے تھے اور اس میں کچھ لوگ اپنی اولادوں کو خدمت بیت المقدس کے لیے وقف کر دیتے تھے اور ان حجروں میں ان کی رہائش تھی، تو کہا مالک جو میرے بطن میں ہے میں اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دیتی ہوں، نظر مان لی۔ اللہ اکبر، دیکھیے ذرا غور کیجئے قرآن مجید کے لفظوں میں، ارشاد فرمایا، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں تیرے گھر کے لیے اس کو نظر مانتی ہوں، فتقبل منی، اس کو میری جانب سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ فلما ودعتها قالت رب انی ودعتها انثی، اور جب ولادت ہوئی تو وہ بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی، تو کہا مالک یہ تو بیٹی پیدا ہوئی۔ منت یاد آئی کہ میں وہاں مرد ہی مرد ہیں تو بیٹی کو کیسے وہاں رکھوں گی، منت تو مان لی ہے، تو جو ہی بیٹی پیدا ہوئی تو پریشان ہو گئی اپنی منت کی وجہ سے کہ منت کیسے پھر پوری ہو پائے گی، تو کہا کہ مالک یہ تو بیٹی ہے۔ اللہ واللہ عالم بما ودعت، اللہ فرماتا ہے اللہ خوب جانتا جو اس نے جنم دیا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، آواز آئی مریم اے حنہ پریشان نہ ہو، ہم نے تجھے جیسی بیٹی دی ہے ایسے بیٹے بھی نہیں ہوتے، پاک صفت بچی سے تمہیں نوازا گیا ہے۔ اللہ اکبر، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، نام حضرت حنہ نے اس کا رکھا مریم سلام اللہ علیہا، اور کہا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ کی پناہ میں جو ہے وہ رکھ دیا، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یا اللہ یہ تیری حفاظت میں ہے، اس کی آبرو کی حفاظت تیرے ذمے، اس کے تقدس کی حفاظت تیرے ذمے، اس کی زندگی کی ضروریات کی حفاظت تیرے ذمے، اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ اب حضرت مریم سلام اللہ علیہا اس عمر کو پہنچی، جوانی کی دہلیز پہ پہنچی، اور بیت المقدس میں ان کو چھوڑ کر آنے کا لمحہ قریب آ گیا، تو حضرت حنہ پھر پریشان ہو گئی کہ اب بیٹی کو 300 حجرے تھے اور وہاں مرد حضرات تھے آس پاس، اور وہ بیت اللہ کی خدمت کے لیے وقف تھے، وہاں ذکر فکر کرتے تھے، اور یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک لڑکی کو وہاں بیت المقدس میں چھوڑنا تھا، تو بہت پریشانی ہوگی کہ اب اس کو کیسے چھوڑا جائے مردوں کے ہجوم میں۔ خیر یہ طے پایا کہ کوئی بوڑھا شخص ہو تو ان کی کفالت میں حضرت مریم کو دے دیا جائے، اور وہ وہاں ان کی ضروریات کو پورا کرے اور ان کا خیال رکھے۔ تو جب یہ آواز آئی، یہ آواز دی گئی کہ کوئی بوڑھا شخص ہو جو ان کی خدمت کرے، تو بہت سارے لوگ اپنی خدمات کو رضاکارانہ طور پہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ عالی مرتبت خاندان کی شہزادی ہے تو یہ تو ہمارے لیے خوش بختی ہے کہ خدمت کریں۔ تو جب لوگ زیادہ ہو گئے تو پھر مسئلہ ہو گیا، اب کس کو انکار کریں اور کس کو جو ہے کس کے ذمے یہ ڈیوٹی دیں۔
خیر وہ قرآن نے دوسرے مقام پہ بتایا کہ کلمے ڈالیں گے اور قرآن ڈالا گیا، اور وہ قرآن فال نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کے نام، جو اللہ کے پیغمبر تھے اور رشتے میں حضرت مریم کے سکے خالو لگتے تھے، اور عمر تھی 120 سال، اور ان کی زوجہ کی عمر تھی 99 سال، اور یہ جوڑا بھی اولاد سے محروم تھا۔ تو کہا کہ قرآن فال ان کے نام نکل آیا۔ قرآن پڑھیے، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا کے ذمے ان کی کفالت آ گئی۔ انہوں نے بیت المقدس کے گوشے میں ایک کمرہ مختص کیا، اس میں سیدہ مریم کو بٹھایا، ان کی ضروریات کی چیزیں دی، مصلی دیا، پانی دیا، اور ان کا خیال رکھتے۔ جب کہیں جانا ہوتا تو دروازے کو باہر سے تالا لگا جاتے تاکہ وہ محفوظ رہیں، اور پھر واپس آ جاتے۔ سیدہ مریم دن کو روزہ رکھتی اور رات کو نوافل ادا کرتی، یہ سحری اور افطاری کا کھانا ان کو پہنچا دیتے، اور کہیں جانا پڑ جاتا، ویسے وہیں رہتے، کہیں جانا پڑ جاتا دروازے کو تالا لگا کے مکفل کر کے چلے جاتے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام تالا لگا کے دروازہ باہر سے بند کر کے تالا چڑھا کے کہیں تشریف لے گئے۔ اب واپس آتے ہوئے دیر لگ گئی، کھانے کا وقت آ گیا، افطاری کے لمحے آ گئے۔ خیر یہ آئے لیکن وقت گزر گیا تھا، چلو کھانا لیا اور حضرت مریم کے دروازے پہ گئے، دروازہ کھولا۔ قرآن بتاتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں حجرہ مریم میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، تو کیا دیکھا؟ بے موسم پھل پڑے ہوئے۔ ایک تو حیرت یہ کہ دروازہ مکفل ہے، اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا، پھل کیسے آ گئے؟ پھر دوسری حیرت یہ کہ پھل بھی بے موسم، ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے، تو یہ بے موسم پھل کیسے آ گئے؟ وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، بے ساختہ کہا اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ اب آپ نے سنا کہ 120 سال عمر تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی، اور ان کی زوجہ کی عمر تھی 99 سال، ایک کم 100 سال، اور اولاد سے یہ جوڑا بھی محروم تھا، لیکن صبر شکر کر کے زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن جب حجرہ مریم میں بے موسم پھل دیکھے تو حضرت زکریا کا دل بھی چوٹ کھا گیا۔ کہا مالک جب تو اپنی اس بندی کو بے موسم پھل دینے پہ قادر ہے تو میری عمر کے شجر پہ اولاد آنے کا موسم بھی بیت گیا ہے، تو کیا تو مجھے اولاد بے موسمی نہیں دے سکتا؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا دل چوٹ کھا گیا۔ اب قرآن سنیے، ہنالک دعا زکریا ربہ، تو حضرت زکریا وہیں کھڑے ہو کے اللہ کے حضور دعا مانگنے لگے، اور دعا کیا مانگی؟ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے ستھری اولاد عطا کر دے۔ اگر بے موسم پھل یہاں آئے ہیں تو بے موسمی اولاد بھی تو دے سکتا ہے، تو مالک مجھے بے موسمی اولاد دے دے۔ انکا سمیع الدعا، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں جو کہتے ہیں کہ اہل اللہ کے پاس جا کے دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ حضرت مریم کے حجرے میں اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا ہے، تو معلوم ہوا جہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو وہاں دعا مانگنی چاہیے، جہاں رحمتیں اترتی دکھائی دے وہاں دعا مانگنی چاہیے، جہاں قہر و غضب اترتا ہوا دکھائی دے وہاں پناہ مانگنی چاہیے۔ بطن محسر، اللہ آپ کو حج نصیب کرے، تو مزدلفہ آئیں آپ عرفات سے اور پھر آگے آئیں تو راستے میں جگہ آتی ہے بطن محسر، یہ وہ جگہ تھی جہاں صحابہ فیل پہ پتھر نازل ہوئے تھے، کنکر برسے تھے ان پر، تو جب یہاں آتے ہیں قدم قدم پہ رکے، دعا مانگی، لمبی دعائیں مانگی، لیکن یہاں آئے تو بھاگ کے گزر گئے، کیوں؟ یہاں عذاب نازل ہوا تھا۔ تو جہاں عذاب نازل ہوا ہو وہاں پناہ مانگی جاتی ہے، اور جہاں رحمتیں نازل ہوئی ہوں وہاں دعا مانگی جاتی ہے۔ یہ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے۔
اللہ سنتا ہر جگہ ہے لیکن قبول ہر جگہ۔ سینما گھر کے اندر کوئی چلا جائے اور سکرین کے اوپر برہنہ یا نیم برہنہ تصویریں تھرک رہی ہوں اور وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگ جائے تو کوئی کہے جناب یہ کیا کر رہے، تو وہ کہے میں اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ اور میاں یہ دعا مانگنے کا موقع نہیں، یہ پناہ مانگنے کا موقع ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ جس نے جو ہے وہ عند الزنا بسم اللہ پڑھی وہ کافر ہو جائے، اس نے توہین کی اللہ کے نام کی۔ تو کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پناہ مانگی جاتی ہے، کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں دعا مانگی جاتی ہے۔ باپ گھر میں آیا، غصے میں تھا، سب کو جھڑک رہا تھا، تو بچے نے کہا ابا مجھے اسکول کی فیس چاہیے، تو باپ تھپڑ مارے گا تجھے ابھی پوچھنا تھا؟ ہے باپ شفقتوں کا مالک ہے لیکن موقع نہیں تھا، اب بچے چھپتے پھرتے ہیں، اور باپ شفقت میں تھا، باپ جو ہے وہ انتہائی محبت کی کیفیت میں تھا، تو جو ضرورت نہیں تھی بیٹے نے وہ بھی مانگ لیا۔ تو پیو نے کہا جہاں سے مرضی لا کے دوں پتر، میں تیرا باپ لگتا ہوں، پیش کروں گا۔ تو کبھی پناہ مانگی جاتی ہے، کہیں دعا مانگی جاتی ہے، مواقع کو سمجھنا چاہیے۔ تو جب بے موسم پھل حجرہ مریم میں دیکھے تو رحمتوں کا اترتا نزول دیکھا تو حضرت زکریا نے وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کر دی، مالک جب بے موسم پھل مل سکتے ہیں تو بے موسمی اولاد نہیں مل سکتی، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ یہاں کھڑے ہو کے کیوں دعا مانگ رہے ہو؟ نہیں، فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے آ کے ندا دی، کیا؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ ابھی حجرے میں کھڑے دعا مانگ ہی رہے تھے، ابھی ہاتھ بھی منہ پر نہیں پھیرے تھے۔ جواب کیا ملا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اللہ سید بھی ہوگا، عورتوں سے الگ رہنے والا بھی ہوگا، صالحین سے ہوگا، نبی ہوگا، ہم تجھے ایسے ستھرے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بشارت مل گئی لیکن عمر ہے 120 سال، زوجہ کی عمر ہے 99 سال۔ قال رب انا یکون لی غلام، تو فوراً کہا مالک بیٹا ہوگا کیسے؟ انا یکون لی غلام، بیٹا ہوگا کیسے؟ وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، میں بڑھاپے میں ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ بھانج پن کی عمر میں ہے، تو اس عمر میں تو بیٹے نہیں ہوا کرتے، تو کیسے ہوگا؟ حیرت ہوئی۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہا اللہ ایسے ہی جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اس کی پریشانی نہیں ہے، ہو جائے گا۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا اللہ کوئی نشانی دے دے، میرے دل کو قرار مل جائے، میرے دل کو تسکین مل جائے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہا نشانی یہ ہے 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، تمہاری زبان جو ہے وہ لوگوں سے بات نہیں کر سکے گی، جب بات کرنا چاہو گے تو زبان رک جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہاں تم اشارے سے بات کر سکو گے لیکن جب رب کی تسبیح بولنے لگو گے تو بولتے چلے جاؤ گے، یہ ہے نشانی کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران میں اللہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کرامت کہ بے موسم پھل ان کے حجرے میں موجود تھے۔ اب آئیے سورہ النمل، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرامت کا ذکر کیا، اور یہ کرامت ہے حضرت سلیمان کے ایک امتی کی۔ حضرت سلیمان اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر لو، یا دولت لے لو، یا علم لے لو، یا حکومت لے لو۔ اللہ نے ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرنے کا اختیار دیا، دولت چاہیے دولت دے دیتے ہیں، علم لے لو یا حکومت لے لو۔ کہا مالک مجھے علم دے دے، کہا دولت حکومت اس کے صدقے دے دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری روئے زمین پہ حکومت کی ہے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ پھر اللہ نے شان دی تھی کہ ان کا تخت ہوا پہ اڑتا تھا، وہ طیاروں کا اور جہازوں کا دور نہیں تھا لیکن ان کا تخت ہوا پہ اڑتا تھا، جانوروں کی اور پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ ان کا ایک درباری پرندہ تھا ہدہد، تو کئی دن اس کو غائب دیکھا تو کہا کہ میں ہدہد کو غائب